7 قسمیں ہیں جو آسمان سے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے نازل ہوا کرتے تھے۔ آئیے 40 سال 6 مہینے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مکہ کے نوام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارد گرد ماحول میں زندگی بسر کریں، اور خانہ کعبہ سے پر لانگ 3 کلومیٹر دور پر ایک غار ہے جس کو جبل نور کہتے ہیں، جس کو غار حرا بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غار پہ جاتے اور وہیں پر جو ہے رہ جاتے، 2 دن، کبھی 3 دن، کبھی 4 دن، کبھی 5 دن، کبھی 1 ہفتہ، کبھی 15 دن، کبھی 1 مہینہ۔ یہی مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا۔ ایک دن اسی رات کی آخری ایام یعنی اس طاق راتوں کا ایک حصہ، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ رات کو تلاش کرو، جاتے کہ 1 رات نہیں بلکہ 5 طاق رات ہیں، ان 5 طاق راتوں میں تلاش کرو اس رات کو جس کے لیے اللہ کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم جانتے کیا کہ لیلۃ القدر کیا؟ اللہ کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم جانتے کیا کہ لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ ان انزلنا فی لیلۃ القدر، میرے عزیز اور دوستو، اللہ نے نازل کیا قدر کی رات، کس کو؟ قانون حیات، قرآن کو قانون حیات، انٹرنیشنل لا، ایک ایسا قانون جس میں ضابطہ ہے، حیات ہے، زندگی کے مسائل اور دنیا کے تمام چیلنجز کا اس کتاب میں جواب ہے، قرآن مجید۔ میرے دوست ساتھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں الگ صبح رند اپنی چمڑی کو چھٹک رہے، چہچہاتی ہوئی چڑیاں اپنے گھونسلوں سے باہر آ رہے، آسمان سے دھیمی دھیمی شبنم کی جیسی اوس بارش نبی کے رخسار سے ٹپک کے زمین پہ گر رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار سے آپ کے جو ہے چہرے سے ٹکراتے باہر نکلی۔ ابو قیف کی پہاڑی سے فرشتہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہا اور کہنے لگا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ سب سے پہلی بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب ادر میں نازل اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں امی ہوں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، تو آپ کے سینے کو 3 مرتبہ بھیجا گیا۔ اس کے بعد اس فرشتے نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے جو انسان کو انسان کی خون کی پٹکی سے پیدا کیا، علم بالقلم، ہم نے دنیا کو علم قلم سے سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ چیز سکھائی جو نہیں جانتا تھا۔ صاف اور واضح قیامت تک دلیل برہان حجت کا سوٹی بنا دیا اللہ نے۔ ہم نے انسان کو وہ چیز سکھائی جو نہیں جانتا تھا۔ جتنی آج سائنس ترقی کری اس آیت کے منہون منت، اس آیت عزیز اور دوست ساتھی، جب پہلی وحی کے فوراً بعد 3 سال یا 2.5 سال کا عرصہ طبقات ابن سعد، تاریخ الطبری، سیرت النبی، رحمت عالم، در یتیم، آمنہ دلال، حیات طیبہ، الرحیق المختوم، سیرت کی معتبر کتابیں، اس کے اٹوٹ حوالے بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، صحیح ستہ کی معتبر دلائل اس بات کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت پر اس پہلی وحی کے بعد 2.5 سال یا 3 سال کا عرصہ ہوگا، پھر کوئی وحی آپ نہیں ہے، کوئی وحی۔ اس حال میں کبھی دیکھتے لگے سوسم کہ آسمان سے اللہ نزول نہیں کر رہا، یہ جی کے کیا کرو؟ آپ کبھی گر جاتے یا اپنے آپ کو جو ہے پہاڑ سے نکل کے اپنے آپ کو جو ہے گرانے چلے جاتے۔ جبریل آ کے کہنے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں اس کا فرشتہ جبریل ہوں، جو 3 سال پہلے تو وہی فرشتہ پھر آیا ہے اور دلاسا دے رہا ہے۔ دیکھتے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لامے لامے پیر مار پہاڑ کے نیچے آتے، راہ پر شارع پر وہی فرشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اوپر جو ہے اس کی اصل حیت میں نہیں تھا، بلکہ جب میں نیچے آیا تو میں نے اس فرشتے کو اس کی اصل حیت میں دیکھا۔ کیسے دیکھتا ہوں؟ زمین پہ اس کا پیر ہے اور آسمان میں اس کا سر ہے۔ زمین پہ اس کا پیر ہے، آسمان میں اس کا سر۔ میں جھک گیا اور دیکھنے لگا، میری کمر میں درد ہو گیا، اس قدر کہیں شہین شخصیت میرے سامنے کھڑی ہوئی، میرے جسم پر ریشہ پڑ گیا اور میں کپا اٹھا، لامے لامے پیر مار کے میں گھر گیا۔ میری بیوی خدیجہ بنت خویلد سے کہا زمیلونی زمیلونی، خدیجہ مجھ پہ ڈھانپ دے، مجھ پہ ڈھانپ دے، لپٹ
خدیجہ بنت خویلد ایک چادر لائی, مجھ پر ڈھانپ دی اور میں کپکپا کے اپنے بستر پہ پڑ گیا. وہی فرشتہ جس کا پیر زمین پہ اور سر آسمان پہ تھا اب میرے گھر میں داخل ہوا, عام آدمی کی شکل میں, عام آدمی کی شکل. اب یہی فرشتہ مجھ سے کہتا ہے دوسری وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اللہ نازل کرتا. دوسری وحی کیا, یا ایھا المدثر قم فانذر, اے کمل میں لپٹ کے سونے والے اٹھیے اپنی قوم کو ڈرائیے. اللہ مشن اب اسٹارٹ ہو رہا ہے اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے. یا ایھا المدثر قم فانذر, اے کمل میں لپٹ کے سونے والے اٹھیے. اللہ دوسری وحی نازل کرتا. یہی زندگی کا مشغلہ اور یہی سسٹم ہے بگننگ سسٹم کا. مکے کی 13 سالہ زندگی جہاں آسمانوں سے اللہ نبوت کی 13 سالوں میں آرڈیننس کو پاس کرتے گیا, قوانین کو نازل کرتے گیا. مکہ کے پورے نظام میں مکہ کی سرزمین کا جو ایک ایک چپا چپا اس بات کی گواہی دے گا کہ یہاں 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 آسمانوں سے اللہ نے قرآن کو نازل کیا. یہ نبوت کے 13 سال اور ہجرت کے 10 سال کل ملا کے 23 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جہاں آسمان سے اللہ قوانین حق کو نازل کیا. اس کے بعد اللہ کے رسول 10 ہجری میں آخری حج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرے اپنی اونٹ کی خصبہ پر بیٹھے ہوئے جس کو حج اقران کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کو پسند کیا, یعنی لوگ عمرہ کر کر احرام اتار کر بال کاٹ دیں پھر مینا میں جانے سے پہلے لوگ احرام باندھ لیں, اس کو حج تمتع کہتے ہیں. اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا کہ آپ نے حج اقران کیا جو احرام اتارا ہی جاتا ہے. الغرض عزیز اور دوست ساتھیوں, حج احرام کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا دین. اس کے بعد آپ کی اونٹ کی خصبہ کے پیر پیچھے اٹھ رہے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹی پر بیٹھے ہوئے تھے. اب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کی آخری آیت کو نازل کرتا. آخری آیت الیوم اکملت, آج ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا. آج ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب زمین سے چلتا پھرتا قرآن ختم ہو جائے. یہ اشارہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب زمین سے سدھار جانے والے اور طرف اعلیٰ سے ملنے والے. مسلسل یہ زندگی کا دور رہا, 40 سال 6 مہینے 22 دن 23 سالہ زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, نبوت اور باب نبوت کی. اس دور میں چلے اللہ آسمانوں سے آپ نے آرڈیننس پاس کیا. آئیے یہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے, قرآن اور ہم اور نزول قرآن کا مقصد کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کتاب کو یعنی قرآن کو خوش لہانی کے ساتھ نہ پڑھے. کیا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کو خوش لہانی کے ساتھ نہ پڑھے. خوش لہانی کے ساتھ. ایک پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے. آپ نے کہا علقمہ مجھے قرآن سناؤ. علقمہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صاحب قرآن, اللہ آسمان سے آپ کے قلب اطہر پر قرآن کا نزول کرتا ہے اور آپ مجھ سے قرآن سننا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں علقمہ یہ میں نہیں, میرا رب کہہ رہا ہے تجھ سے قرآن سن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نہیں, میرا رب کہہ رہا ہے کہ تجھ سے قرآن سن, کیونکہ علقمہ کی آواز بڑی شیرین تھی میرے دوست ساتھ. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچے حفظ کر لیتے ہیں اللہ ان کے ماں باپ پر جنت کے دن ان کے سروں پہ تاج پہنائے گا. میرے عزیز اور دوست ساتھی, قرآن ایک عظیم ترین نعمت کا نام ہے. اس کی بنا اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ اس میں بے شمار نعمت رکھا ہے. ہم کبھی اللہ کے لیے قرآن کو سمجھنے والے بنے. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تم جانتے نہیں ہم سمندر کے اوپر ایک صرف میٹھا پانی ایک صرف کھارا پانی رکھتے, یعنی ایک ہم برزخ کا صرف پردہ کھینچ, یعنی سمندر کے اوپر ایک صرف لیر ہے, ہلکی سی ایک لکیر ہے, دونوں پانی کی سطح سے صدر مل رہے ہیں, نہ کوئی بیچ میں شیش کی دیوار ہے, نہ کوئی سیمنٹ کی دیوار ہے, نہ کوئی لوہے کی پرت ہے, دو پانی آدو بد ایک سے مل رہے. سمندر دریا نہیں بلکہ سمندر ہے. اللہ تعالیٰ یہ دلیل دے